بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم تعظیم نبوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا معمول تھا، وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کیسے کرتے تھے، کس حد تک کرتے تھے، اس کے متعلق صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قالا، وہ فرماتے ہیں کہ کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے کنکری ماری۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کر کے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ جو دو آدمی ہیں نا ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دونوں کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کون لوگ ہو، یہاں پر کیا کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا کہ ہم اہل طائف میں سے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اس شہر یعنی کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ کیا دیتا؟ سزا، کہ تم مہمان ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ سزا کیوں دیتا؟ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بھی تعظیم یہ ضروری ہے کہ آپ حضرت عمر کا عمل دیکھیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہی ہوتے نا تو میں نے تمہیں سزا دینی تھی۔ تم باہر سے آئے ہو، مہمان ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح حضرت ابن شماسہ مہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک نہ روتے رہے، کافی دیر تک بیمار تھے بہت زیادہ۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر فرمانے لگے مجھے نبی اکرم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، نہ میری نظر میں آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ تھا، نہ ہی آپ کی جلالت کے پیش نظر میں آپ کو جی بھر کے دیکھ سکا۔ اتنے ادب میں ڈوبے رہتے تھے کہ نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ اور اگر مجھے کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دکھتے تھے، تو میں آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ جب بھی دیکھتا تھا فوراً ادب کے مارے کہ میں آنکھوں سے بھی ہو جاتا ہے نا، بے ادبی ہو جاتی ہے، ایسے جب بچے کرتے ہیں ایسے آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں نا آگے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہیں اس اعتبار سے بھی کیا نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے محبت کا۔ اور حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ جیسے یہاں پر بچے کرتے ہیں نا، کہتے ہیں تو کتنی سال کا ہے، کہتے ہیں میں 8 سال کا، میں 10 سال کا ہوں، بڑا ہوں تجھ سے، بچ کے رہی مجھ سے۔ تو بڑے ہونے پہ کیا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں نا، میں 20 سال کا ہوں اور تو دیکھ بچہ ابھی 12 سال کا ہے، تو نے مجھ سے کیا جھگڑنا ہے۔ تو یہاں پر لڑائی والا تو نہیں معاملہ، لیکن دیکھیں ذرا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی یعمر بن لیث کے بھائی قباس بن اشیم سے پوچھا تمہاری عمر زیادہ ہے یا نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، اللہ کے نبی مجھ سے کیا ہیں،
بڑے ہیں لیکن ولادت میری پہلے ہوئی تھی۔ کیسا جواب دیا انہوں نے؟ کہتے پہلے میں ہی پیدا ہوا ہوں لیکن نبی پاک مجھ سے کیا ہے؟ بڑے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ روایت میں آتا ہے، یہ روایت حضرت مغیرہ بن ابی رزین کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ کون ہے بھلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہے؟ چچا ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ ان کی ولادت پہلے ہی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دنیا میں تشریف لائے، تو ان سے پوچھا گیا کون بڑا ہے، آپ بڑے ہیں یا نبی پاک بڑے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نبی اکرم مجھ سے بڑے ہیں، میں تو صرف پیدا پہلے ہو گیا۔ لیکن حالانکہ جو پہلے پیدا ہوتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی مجھ سے چھوٹے ہیں، نہیں، اس اعتبار میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ ادب کیا ہے۔ اس قدر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے حضرت موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سفیر بنا کرنا روانہ کیا۔ جب سفیر بن کر گئے تو مذاکرات کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کعبہ کی دعوت دی۔ یہ اصل میں یہ وہ بات نا جب نبی پاک نا حج خانہ کعبہ آئے تھے نا طواف کے لیے، تو انہوں نے روک دیا تھا، تو پھر حضرت عثمان کو بھیجا جا کے ذرا پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، معاملہ طے پائے تھے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا چلیں اب آپ آئے ہیں تو آپ کیا کر لیں، طواف کر لیں، تو آپ نے فوراً انکار کر دیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پتہ ہے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کر لیتے۔ تم نے میرے نبی کو طواف سے روکا ہے تو میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ میں نبی سے آگے چلے جاؤں کہ پہلے میں طواف کر لوں۔ طواف بھی پہلے کون کریں گے؟ میرے آقا کریں گے تو بعد میں کروں گا۔ اتنا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا کرتے تھے؟ ادب کرتے تھے، اتنی تعظیم کرتے تھے۔ اس لیے تو ہم وہ نعرہ کسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی جانیں لٹائی ہیں، انہوں نے ہر پہلو میں نبی پاک کی عزت کیا اور ادب کیا ہے۔ کیوں لوگ کہتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول، تو واقعی فضول ہے۔ جو نبی پاک سے محبت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، تو اس کی زندگی تو بیکار ہے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ایک قرآن پاک کی نا ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، نہیں تو تمہارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا خدا کی قسم آئندہ آپ سے اسی طرح عرض کروں گا جیسے کہ چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب نبی پاک سے کیسے بات کروں گا؟ جیسے چھپ کے باتیں نہیں کرتے، آہستہ 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 آرام سے، بالکل سلو، اس طرح بات کروں گا کہ کہیں میری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کی آواز سے میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ اس قدر بھی جو ہے ادب کر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے ہیں تو ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے پوشیدہ بات کرتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو اتنی آہستہ بات کرنے لگے کہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر تم نے کیا کہا تھا، یعنی اس قدر وہ ڈر گئے تھے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز ہوگی تو تمہارے اعمال سارے کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ کیا بھی اللہ رہا ہے تو پھر پیچھے بچنا کچھ نہیں ہے۔ صفوان بن عسال رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کی کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ تھے۔ اس دوران کہ ہم آپ کے پاس موجود تھے، ایک اعرابی نے آپ کو بلند آواز سے پکارا، یا محمد، اونچی آواز سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بلند آواز میں جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ ہم نے اس اعرابی سے کہا، تم پر افسوس ہے، اپنی آواز پست کرو۔ اپنی آواز کو کیا کرو؟ پست کرو، کیونکہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو، اور اس بلند آواز سے اللہ نے منع فرما دیا۔ اس بلند آواز سے پہلے صحابہ پتہ کیا کرتے تھے؟ جب کوئی اللہ کا حکم آ جاتا تھا نا تو فوراً اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یعنی وہ کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ ہمیں بس رول بتاتا جائے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہم کیا کرتے جائیں؟ عمل کرتے جائیں، اور ہماری زندگی کیا ہو جائے؟ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا، میں بہتر سے بہتر ڈگری کر لوں تاکہ بہتر سے بہتر جاب آئے، اور بہتر سے بہتر انکم آئے، اور بہتر سے بہتر گھر ملے، بہتر سے بہتر گاڑی، اور بہتر سے بہتر بیگم۔ یہ ساری چیزیں بندہ سوچتا ہے نا، تو اسی طرح ہمارے نزدیک تو دنیا بھی زیادہ ویلیو والی ہوگی، ہے نا، تو ان کے نزدیک آخرت تھی ویلیو والی اصل جو چیز ہے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، سمجھ گئے ہو نا؟ جیسے بھی دنیا کا بتایا، اسی طرح وہ دین میں بہتر کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ والی بہتری عطا فرمائے، آمین، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے شفا، کیا نام ہے؟ شفا شریف کہتے ہیں۔ بہت انہوں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر تعریفات کی ہیں، اور آپ کا مقام اور آپ کا ادب اور احترام صحابہ کرام کیسے کرتے تھے، آیات سے، قرآن کے آیات سے بھی، احادیث سے اندر بیان کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، اور آپ سے انتہا کی محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ یہاں پر تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں ہر طرف، کوئی کچھ کورس کر رہا ہے، کوئی کچھ، منع نہیں کر رہا۔ میں آپ کو جب بھی ایسی بات کہتا ہوں، میں صرف اس نظریے سے کہتا ہوں کہ ہم دنیا بس سیکھ رہے ہیں، دین کو پیچھے کر دیا، اتنا پیچھے کر دیا کہ اب سیکھ نہیں رہے، بلاک کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے بلاک کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کو نہیں بنا دیتا، کس کی سمجھ دیتا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ اس کو یوٹیوبر نہیں بنا دیتا اللہ، ٹک ٹوکر نہیں وہ بن جاتا، کیا بن جاتا ہے؟ وہ دین کو سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ اور دین کو کیسے سمجھا جائے گا؟ قرآن اور حدیث کو پڑھ کے۔ جو پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ تو ویب ڈیولپر وہی بنے گا نا جو سیکھے گا، سیکھے بغیر بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے قریب کون ہوگا؟ جو اللہ کے قریب آنے کے راستے ہیں ان کو اپنائے گا۔ ان راستوں کو کیسے اپنائے گا؟ جب ان کو راستوں کا پتہ ہوگا۔ ایک بندے کو اسلام آباد جانے کا راستہ ہی نہیں پتہ، وہ کیسے جائے گا؟ نہیں جا پائے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو جو اللہ کے قریب ہونے کے راستے ہیں نا، پہلے ان کو سیکھیں۔ دیکھیں، صرف راستہ پتہ ہونا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ اس پر جانا بھی کمال ہے۔ ایک بندے کو اسلام آباد کا راستہ پتہ ہے، لیکن اگر وہ اس راستے پہ گاڑی نہیں ڈالے گا تو پہنچ جائے گا؟ نہیں، کہے گا مجھے پتہ ہے لیکن میں پہنچ جاؤں گا، اور جا بھی نہیں رہا۔ تو اسی طرح ایک بندہ علم سیکھ لے اور پھر اس پر عمل نہ کرے تو یہ ایسے ہی ہے، گاڑی ادھر ہی کھڑی کی ہوئی ہے اس نے، تو یہ بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو صرف علم نہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی۔ تو یہاں پر عمل تو بڑی دور دور کی بات ہے، اب لوگ علم بھی نہیں سیکھ رہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، دنیا سے منع نہیں کر رہے، میں تو کہتا ہوں سکھائیں، 2 کیا 3 4 5 6 کورس کروائیں اگر اللہ نے آپ کو گنجائش، لیکن جو چیزیں فرض ہیں وہ اپنے بچوں کو پہلے سکھائیں یا ساتھ ساتھ سکھائیں۔
تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کی کیا کرو، ہمیشہ کوشش کرو، اور آپ کے آل اور آپ کے صحاب سے محبت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کیا کرو، محبت کرو۔ اور ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کرنے سے پہلے بات مت کرو، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہوں تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے قبل کسی معاملے پر فیصلے کی جلدی سے رک جاؤ۔ ہمارے گھروں میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا رشتہ داریوں میں مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ساس گھر میں مسئلہ ہو ساس بہو کا تو ساس فیصلہ کرتی ہے۔ ساس کون ہوتی ہے؟ شریعت کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہن بھائیوں میں پراپرٹی کو لے کے مسئلہ ہو جائے تو کون فیصلہ کرے گا؟ چودھری صاحب؟ نہیں، قرآن فیصلہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ قرآن فیصلہ۔ ہاں، اگر چودھری صاحب بھی قرآن کے مطابق عمل کرنے والے ہیں تو کر لیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امر کا حکم دیں، چاہے وہ جہاد سے متعلق ہو یا اس کے علاوہ اور کسی معاملے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشاد پر چلو، اس میں رہنمائی ہے اور کامیابی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی معاملے میں بھی جلدی نہ کرو۔ یہ حدیث اور بھی کئی صحابہ نے بیان کی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کریں۔ اب آج کے دور میں آپ کہیں نبی پاک تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس وقت کیا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ اگر اپنے جو بھی کام کر رہے ہو خاموش ہو جو، نام سنو، درود شریف پڑھو اس کا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائی جائے تو آپ نے کیسے سننی ہے؟ توجہ سے سننی ہے۔ دیکھیں یہ محبت کا انداز ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے جب اس کا نام آتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ ویسے ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جیسے بیٹا آج برگر کھانا ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی آیا نہیں ہے سامنے پیزا کھانا ہے، تو بچوں کی تو ان کے جو ہے نا ہارمونز اندر سے ویسے ہی اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، وہ طبیعت میں چینجنگ آ جاتی ہے نا، سیر کا سن کے، مری جانے کا سن کے، ناران کا گان۔ اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے، وہ بندے کو تو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ کہندا کدوں آئے پہلی تاریخ جدوں میں جانا تو میں جاواں اتھوں۔ محبت کی بات ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، پھر اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے یا کمزور بات کرے تو پھر اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے نفرت کرنا یہ ایمان ہے۔ اب اس سے نفرت کرنا کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آپ کے اصحاب سے، ازواج سے، اہل بیت سے اور اللہ کے نیک بندوں سے اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنائے اور ان کا ادب کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔